حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت، سچے اور نیک تھے۔ ان کی معصوم طبیعت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے والد محترم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی بات ان کے دوسرے بھائیوں کو پسند نہیں آتی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد محترم کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام عطا کرے گا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تاکید کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ لیکن بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی رہی۔ آخر کار انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے والد سے اجازت مانگنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو باہر کھلی فضا میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کھیل سکے اور خوش ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچے گا، لیکن بھائیوں کے بار بار اصرار پر اجازت دے دی۔ تو بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور وہاں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور جھوٹ بول دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو بطور ثبوت بھی لائے جس پر انہوں نے جھوٹا خون لگا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین نہ کیا اور صبر اختیار کیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہے اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ادھر کنویں میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کچھ مسافر وہاں سے گزرے، انہوں نے کنویں میں ایک خوبصورت بچہ دیکھا، اسے نکالا اور مصر لے جا کر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کی اچھی پرورش کرنا، شاید ہمیں فائدہ ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ وہ بہت خوبصورت اور نیک انسان تھے۔ عزیز مصر کی بیوی، جنہیں اکثر زلیخا کے نام سے جانا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف کیا اور انکار کر دیا۔ تو زلیخا نے الٹا الزام لگا دیا کہ یوسف نے اسے غلط نیت سے چھیڑا ہے۔ معاملہ عزیز مصر تک پہنچا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کیا، لیکن پھر بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تاکہ معاملہ دب جائے۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے جنہوں نے اپنے خواب سنائے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم سے ان کے خوابوں کی سچ تعبیر بیان کی، جو بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، کسی کو تعبیر نہ آئی۔ تب وہ قیدی جو پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا، اسے یاد آیا کہ ایک شخص ہے جو خوابوں کی سچ تعبیر دیتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ 7 سال زرخیزی اور خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط پڑے گا، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بہت متاثر ہوا اور ان کو جیل سے نکال کر اپنا خاص وزیر بنا لیا، اور پھر انہیں ملک کے خزانے اور فصلوں کی نگرانی دے دی گئی۔ جب قحط شروع ہوا تو لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ انہی دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اناج دیا اور کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا۔ جب بھائی دوبارہ آئے اور بنیامین علیہ السلام کو بھی ساتھ لائے تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی جس سے بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ اس پر بھائی بہت پریشان ہوئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تب ان پر یہ راز کھل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ میرے والد محترم کے چہرے پر رکھنا، پھر ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آ گئے۔ سب نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا اور ان کا خواب پورا ہو گیا، جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ سچائی، صبر، عفو و درگزر اور تقوی انسان کو بلند مقام پر پہنچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو عزت دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔